السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 26 جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو ابھی تک بہت پسند آئی ہوگی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ گھر میں ہماری آئی دلہن سکیب پھول برساؤ، ہنسی مذاق کہہ کے اور مدھم سروں میں بجتا یہ سریلا گانا۔ کبیر کے گھر میں خوشیوں کی پریاں اتری ہوئی تھیں اور ملاحہ کا دل آج بہت عرصے بعد انوکھی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ میرا بھائی شہزادہ ہے بھابھی، بہت خوبصورت دل کا مالک ہے، کبیر کی بڑی بہن زرمین نم آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی۔ پلوشہ مسکرا کر آگے آئی اور شوخ لہجے میں ملاحہ کو چھیڑتے بولی، تم بھابھی کو جس دل کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہی ہو یہ وہاں کی بے تاج ملکہ ہیں اور ان سے زیادہ کون واقف ہوگا اس دل کے ہر کونے سے۔ ملاحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت کوئی ان کے بالکل ساتھ آ کر صوبے میں دھس گیا۔ ہاں ہم بھی تو سنے کہ یہ کس کے راز سرعام کھولے جا رہے ہیں۔ کبیر کی مسکراتی آواز نے ملاحہ کا وجود سنسنا دیا۔ ارے ارے اٹھے یہاں سے۔ پلوشہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ایسے کیسے بیٹھ گئے آ کر؟ کبیر نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ایسے کیسے کا کیا مطلب؟ بھئی لیگل ہیں اب؟ ملاحہ کو سن کر ہنسی آ گئی۔ لیگل ویگل آج کا دن نہیں چلے گا بھائی، نیک دینا ہوگا بھابھی کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ زرمین نے بھی چھوٹی بہن کی حمایت میں شوخی سے بولی۔ اوہو پھر سے نیک؟ 4 بار پہلے بھی ہزاروں نکلوا چکی ہو نیک کے نام پر۔ وہ کراہا مگر ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹتا تبسم اور نگاہوں سے جھلکتا خمار گواہ تھا کہ کبیر خان آج کے روز اپنی عروس پر سے کائنات بھی وار سکتا تھا اگر اس کے بس میں ہوتا تو۔ اب ادھر بھی نکلواؤ نا، وہ ملاحہ کے ہاتھ میں دبے کلنچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ان کے برس میں جب ڈالو گے تب نکلیں گے نا بھائی، ابھی تو آپ ہی نکالیں گے۔ اچھا ٹھہرو میں ذرا اپنی دلہن سے پوچھ لوں۔ وہ معصوم بنا ملاحہ کی طرف جھکا۔ رخصتی کے وقت اس زرتار دوپٹے پر زرمینے نے ٹشو کا لال دوپٹہ ڈال دیا تھا جو گھونگھٹ کی صورت اب بھی ملاحہ کے چہرے پر تھوڑی تک کھینچا ہوا تھا۔ خبردار جو ذرا سی بھی شکل دیکھی بھابھی کی گھونگھٹ کھولنے کا بھی نیک دینا ہوتا ہے۔ زرمینے نے جس طرح کبیر کو پکڑ کر پیچھے کرتے کہا وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ ڈونٹ ٹیل می، یعنی کہ تم رہی تمہاری بھابھی بھی نیک لے گیا؟ نیک نہ ہوا محصول ٹیکس ہو گیا۔ یوں ہی ہنستے ہوئے ووٹ گیا۔ ملاحہ کو بھی اس کی بہنوں کی معصومانہ باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ زرمین شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی مگر اس کے اندر کی معصومیت ابھی تک برقرار تھی۔ ہاں تو اور کیا، اتنی پیاری بھابھی تو کسی کی بھی نہیں، پلوشہ نے پیار سے اترا کر کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اتنی حسین لگ رہی ہیں؟ کبیر کا مسکراتا انداز ستانے والا تھا۔ ملاحہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ آہا ایسے ہی تو دیوانے نہیں ہوئے پھر رہے تھے میرے بھائی، اسی شکل کو یاد کر کے نکال دو ورنہ پلوشہ کا کوئی ارادہ نہیں بھابھی کو کمرے میں لے کر جانے کا۔ زرمینوں سے چھیڑتے بولی تو کبیر نے فی الفور جیب سے والیٹ نکال کر پلوشہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو وہ چھل پڑی۔ کیا نذرانہ دیا ہے بھابھی کا؟ وہ اس پہلے والی شکل کا دیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تو ملاحہ کا دل سبک رفتار ہوا۔ آج دیکھو گے تو گمان ہوگا کہ جانے کس پری کو بیاہ لائے ہو برستان سے، اس وقت زرمینے نے تیکن سے کہا۔ اور اب جب وہ عروس سے اس کے سامنے تھی تو وہ واقعی دنگ تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے تھی مگر ذوالناپے کا جو روپ اس پر ٹوٹ کر برسا تھا وہ نگاہ باندھ لینے والا تھا۔ یقیناً منچاہا سعادت تعمر کے لیے حاصل کر لینے کا اطمینان اس روپ کو نکھارنے کا باعث بنا تھا۔ ماشاءاللہ وہ بے اختیار بولا تو ملاحہ کو ٹوٹ کر حیا آئی۔ وہی ملاحہ تھی، وہی کبیر خان تھا مگر رشتے تو تبدیلی نگاہ کو اٹھنے سے روکتی تھی۔ ملاحہ کبیر خان، اللہ نے تمہیں میرا نصیب بنا کر تعمر مجھ پر سجدہ شکر واجب کر دیا ہے، وہ بوجھل لہجے میں کہتا خوبصورت سے کنگن اس کے ہاتھ میں ڈال رہا تھا۔ ملاحہ نے خفیف سی پلکیں اٹھا کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا جس کی شان آج شہزادوں جیسی تھی اور مجھ پر بھی نکرائی گھنٹیوں جیسی آواز کبیر کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار مسکرا کر ملاحہ کو دیکھا۔ ریئلی؟ شرارت سے بھویں اچکا کر پوچھا تو اس نے جھیپ کر ماتھا گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کبیر کے ہلکے سے کہکے نے زندگی گلزار ہو جانے کا اندیہ دیا تھا۔ ملاحہ افندی آج ملاحہ کبیر خان بن کر اپنی تکمیل پر نازاں تھی۔ تائی جان کا سکتہ تھا کہ ٹوٹنے میں ہی نہ آتا۔ وہ موہد اور سمرا کو بے نقص سنانے کے بعد کل سے جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ مبینہ افندی کا بھی یہی حال تھا، گویا کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہ رہ گئے ہوں۔ مہرو فجر کی نماز اور قرآن پڑھ کر فارغ ہوئی تو ملائکہ کی کال آ گئی۔
اللہ جانے وہ بھی وہاں بے خوابی کا شکار تھی۔ مہرو فون پر بڑی بہن کو وضاحتیں دے دے کر تنگ پڑ گئی تو تنک کر کہہ گئی، آفندیز کون سا ڈائریکٹ آسمان سے اترے ہیں آپ ہی، عام سے جذبات رکھنے والے ہی انسان ہیں۔ نمیر افندی تو پکا خاندانی تھا، ہمارا امزاد اسے بھی قبولنے سے انکار کر دیا، پھر اس پر اعتراض کیوں؟ ایک کبیر خان میں شامل ہو گیا تو کون سی شان کم ہو گئی؟ بلکہ آپ تو خوش ہوں کہ آپ کی بہن کے دل کی دنیا اجڑنے سے بچ گئی، وہ دل سے ہنسا کرے گی۔ اور ملائکہ نے دل کے کسی کونے میں اس کی بات کو سچ سمجھ کر تائید کرتے بھی فی الحال خفا ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ برسوں سے لگے زنگ ایک ہی بار تو نہیں اتر جایا کرتے نا۔ مہرما نے گہری سانس بھری اور ذرا کمر سیدھی کرنے کے خیال سے لیٹ گئی۔ تھکی ہوئی تھی تو آنکھ ہی لگ گئی۔ دوبارہ جاگی تو گھڑی کی سوئیاں 9:30 بجا رہی تھیں۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی، فریش ہو کر باہر آئی، جلدی سے بال سنوارے اور ایک نظر قرآن پڑھتی زرنگار پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ تائی جان کے پوشن کی طرف تھا۔ خیال یہی تھا کہ ان کی بھی تھوڑی سی برین واشنگ کر دی جائے کہ کل ملحہ رخصت ہوئی تھی اور آج کا دن چھوڑ کر کل کے لیے کبیر خان کی طرف سے آفندیز کو مرکزار کے بہترین لان میں ولیمے کا انویٹیشن کارڈ دیا گیا تھا۔ آج کا دن شاید ان سب کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا۔ عام سا دن ہوتا اور ملحہ کی شادی امی کی پسند سے ہوتی تو اس وقت میں جوش و خروش سے اپنی بہن کے لیے ناشتہ لے کر جاتی۔ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کتنا بڑا دکھ لگتی ہیں۔ وہ زردہ سی تھی، نہ جانے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے تھے۔ اوہو، سوئی ہوئی قوم! دفتن موہد نے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونکی، بلکہ خاصی ناگواری سے اسے دیکھا جو بلیو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں فریش سا اس نکھری صبح کا حصہ لگ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ تم نے ہر نیک کام کے وقت کالی بلی کی طرح میرا راستہ ضرور کاٹنا ہوتا ہے، وہ بیزاری سے بولی تو موہد نے ایک نظر اپنی سفید براق شرٹ پر ڈالی اور تاثر سے سر ہلایا۔ اگر دن کے 10 بجے جاگ ہی گئی تھیں تو 4 چھینٹے پانی کے منہ پر مار لیتے، نہ صرف آنکھیں کھل جاتی بلکہ شکل بھی خاصی بہتر ہو جاتی۔ اس کے مشورے نے مہرو کو تپایا، اوپر سے اس کے الفاظ، جا کر منہ پر 8 10 12 چھینٹے مارنے والی لے آؤ نا، کافی حزن ہوگا اس کے چہرے پر۔ وہ اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، کہکا لگا کر ہنس دیا، ہٹو آگے سے، فضول شکل دکھا دی صبح صبح۔ وہ تو تم پہلے ہی شیشہ دیکھ کر آئی ہو، مجھ غریب پر تو الزام مت دھرو۔ وہ بہت فارغ تھا، شاید جم کر راستے میں کھڑا تھا، یہاں سے ایک موڑ مڑتی تو تائی جان کا لاؤنج آ جاتا، مگر وہ راستے سے ہٹے تو نہ۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے مہرو نے تلخی سے پوچھا تو وہ مدافعانہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سینیئر کر گیا۔ ذرا سا کام ہے جو صرف تم کر سکتی ہو اور بس، اس کے بعد تم فری ہو جہاں مرضی دندناتی پھرنا، مطلب کہ آتی جاتی پھرو۔ اس کی تیز نظروں سے متاثر ہو کر وہ فوراً الفاظ بدل گیا، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہٹے کٹے ہو جا کر کرو اپنے کام۔ تو چلو، تو تم سے متعلقہ ہی کام ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن تک لے آیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ تب اٹھی، اس سے پہلے کہ تمہاری والدہ ماجدہ جاگ جائیں، یہ سب سمیٹو اور چلو ملحہ اور کبیر کا ناشتہ لے جائیں۔ وہ اس کے بدتمیزانہ انداز کو نظر انداز کرتے مسکرا کر بولا اور کاؤنٹر پر بکھرے شاپر کی طرف اشارہ کیا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، پھر اگلے لمحے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت نہ پائی تو اسٹول پر بیٹھ گئی، دل بھر آیا تو نمی آنکھوں کے کونوں تک پھیلی۔ او ہیلو، آرام کرنے کو نہیں لایا تمہیں یار، یہ سب ایسے ہی لے کر جانا ہے یا برتنوں میں نکالنا ہے یہ بتاؤ؟ پھر بس نکل چلتے ہیں، کبیر کو کال کر دی ہے میں نے، وہ انتظار کرے گا سسرالی ناشتے کا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، پھر ہر اچھی بات تمہیں سے کیوں ملتی ہے مجھے؟ وہ بے اختیار ہو گئی تھی، آنسو بنا شعوری کوشش کے بہہ نکلے تو وہ لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا۔ اچھا، یہ فضول کی ڈائلاگ بازی کے لیے کوئی اور ٹائم رکھ لو، ساری زندگی پڑی ہے اس نفرت کو نبھاتی رہنا، لیکن ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ مرد تھا، اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر اسے نارمل انداز سے ہلکا سا جھاڑ کر بولا۔ وہ خفا سی بوجھل دل کے ساتھ اٹھ گئی، حلوہ پوری روغنی نان چنے پائے۔ اوہ، یہ اتنا ہیوی ناشتہ، ملی تو چکے گی بھی نہیں، وہ شاپروں میں جھانکنے کے بعد مایوسی سے بولی۔ ساری زندگی اتنا ہیوی ناشتہ نہ کرنے والے سسرالی یا میکے کے ناشتے سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں جو انہیں شادی جیسا پاپڑ بیلنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ وہ ناصحانہ بولا تو مہرما چڑھ گئی، ساری عمر تم پردیس گزار آئے ہو، تمہیں کیا پتا؟ مسلمان میں ہی رہا ہوں الحمدللہ، اور سب کی روایات ایک سی ہیں، ملک ہو یا بیرون ملک۔ وہ مسکرایا سر جھٹکتے ہوئے جب مہرو نے طے کر لیا کہ ایسے شاپرز ہی لے جائیں اور کبیر کے گھر جا کر برتنوں میں ناشتہ جن دیا جائے، تبھی سر درد سے بے حال چائے کی طلب میں بے چین تائی جان کچن میں داخل ہوئیں تو وہاں موہد مہرما کی موجودگی اور گرما گرم ناشتے کی خوشبو نے پل بھر میں انہیں سہارا ماحول سمجھا دیا۔
یہ تو بے شرم انسان ہے ہی، تم کس رشتے سے اس کی بے ہودگی کا ساتھ دے رہی ہو؟ وہ چڑک کر سخت لہجے میں بولی۔ مہرماں نے ایک سلگتی نظر ماں کے ناراض چہرے پر ڈالی مگر بہت رسان سے بولی، وہی رشتہ جو آپ لوگوں نے بنایا تھا اس کے اور میرے بیچ، یہ جان کر بھی کہ اس رشتے کی خاک اہمیت نہیں۔ وہ بھڑکی مگر یہ جان نہیں پائیں کہ ان کے الفاظ نے ان کی بیٹی کا دل چیر کر وہاں اذیت ہی اذیت بھر دی تھی۔ کاؤنٹر کی ماربل ٹاپ پر بیٹھے موہت نے لب کھینچے۔ جب آپ نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی رشتہ طے کر دیا تو پھر میرے رشتے کو ماننے کی اتنی تکلیف کیوں امی؟ مہرماں کا دھاڑے مار کر رونے کو دل کیا مگر تحمل سے پوچھا۔ تائی امی نے ماتھا پیٹ لیا۔ غلطی ہو گئی جو اس بہروپیے پر اعتبار کر کے تمہیں ایک کنویں سے بچاتے بچاتے کھائی میں دھکیل دیا اور آج اس نے ہمارے خاندان کو ایک اور بٹا لگا دیا۔ ملحہ پوری عزت سے رخصت ہوئی ہے امی، رات کے اندھیرے میں نہیں، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا خاندان اور چاہت والے لوگ مل گئے ہیں اسے۔ بکواس بند کرو اور خبردار جو یہ ڈرامے بازی مزید چلائی۔ انہوں نے خود سے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ نہ ناشتہ نہ ولیمہ، اب سے ہمارا ہر رشتہ ختم سمجھو، کل تو خاندان کے لوگوں کی وجہ سے مار کھا گئے تھے ہم۔ انہوں نے ہاتھ جھاڑے۔ موہت کاؤنٹر سے اترا اور ہاتھوں میں شاپر سنبھالتے مہرو کو بھی مدد کا اشارہ کیا اور بہت آرام سے جواب دیا، بہت بہتر، آپ کا ہر رشتہ ختم صحیح، ہمارا تو نیا رشتہ بنا ہے کبیر کے ساتھ، اور رہی بات خاندان والوں کی تو کل سب کبیر کی طرف انوائٹڈ ہیں تائی جان، وہ بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ ماں باپ نہ صحیح خاندان کے لوگوں کی دعائیں تو ہوں گی ان دونوں کے ساتھ۔ وہ چیلنجنگ مسکراہٹ کے ساتھ تائی جان کو اس صدی کا سب سے کمینہ انسان لگا۔ مہرماں خاموشی کے ساتھ شاپر ہاتھ میں لیے موہت کے ساتھ نکل گئی۔ ادھر کلیجہ پیٹنے کو تائی جان تنہا رہ گئیں۔ پھر خیال آیا کہ سر درد سے پٹ رہا ہے، پہلے چائے بنا کر پی لیں تو باقی کا ماتم بعد میں بھی منایا جا سکتا ہے۔ کمرے میں آئیں تو چھوٹی ٹرے میں چائے کے 2 کپ تھے۔ مبین افندی واش روم سے نکل کر تولیے سے ستا ہوا چہرہ تپتپا رہے تھے۔ کل کا دن اور رات دونوں ہی میاں بیوی پر بہت بھاری گزری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بیوی کا غیر معمولی سرخ ہوتا چہرہ اور تیز تنفس انہیں ٹھٹکا گیا۔ میں کہتی ہوں مبین صاحب، بربادی کے سفر کو یہیں روک لیں، خاندان والے تو کل ہی سے گھر واپس جا کر کیا کیا باتیں بنا رہے ہوں گے، اب بچی کچی عزت بھی جائے گی۔ ان کی آواز مارے دکھ سے بھرا گئی تھی۔ مبین صاحب نے تولیہ بستر پر پھینکا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہوا کیا ہے اب؟ تائی جان نے موہت اور مہرماں کے ناشتہ لے جانے والی بات بتائی تو ان کی پیشانی پرشکن ہو گئی۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ولیمے کا بائیکاٹ کریں گے، اس پلان پر بھی نظر ثانی کر لیں، اس کمینے نے سارے خاندان کو انوائٹ کر رکھا ہے ولیمے پر۔ صدیقہ بیگم روحان سی ہو گئیں تو وہ دم بخود سے ان کو دیکھنے لگے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اگر سارا خاندان وہاں ہوا، ماں سوائے لڑکی کے والدین کے، تو کیسی کیسی باتیں نکلیں گی۔ تمہیں موہت نے بتایا ہے یہ سب؟ اور کون ہے ہماری بربادی کا ذمہ دار؟ وہ چڑھ کر چائے پینے لگی۔ ساری دنیا بیٹیوں کی شادی کر کے پرسکون ہو جاتی ہے، یہاں داماد ہی نچائے دے رہے ہیں ہمیں۔ بیچ بیچ میں انہیں یاد آتا تو وہ کلس کر بولے بنا نہ رہتی، جبکہ مبین افندی خاموشی سے چائے کے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ کیا کوئی صبح اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ ملحہ نے تنگ آ کر بے سدھ ہوئے سوئے کبیر کو جگایا تو نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ ملحہ جیب کر اپنا ہاتھ چھڑاتی پیچھے ہٹی، وہ فدا ہونے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 بعد دروازہ بج چکا ہے، اب میں باہر جا رہی ہوں، مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے، 10 بج رہے ہیں۔ خود پر سے اس کی توجہ ہٹانے کو کہا تو وہ وقت جان کر گویا اچھل کر اٹھا۔ اف بیوی، دیر سے کیوں جگایا؟ میرا سالہ اور سالی ناشتہ لے کر آنے ہی والے ہیں آج۔ ملحہ کو ہنسی آئی۔ وہ افراتفری میں جوتے گھسیٹتا واش روم میں گھس گیا۔ بستر کی چادر درست کر کے الماری سے کبیر کے کپڑے نکال کر بستر پر رکھ کر خود سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھتی کمرے سے نکل آئی۔ پلوشہ اور زرمین نے گھر صاف ستھرا کیے، اب چائے کے کپ پر خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اٹھ کر اسے لپٹ کر ملی۔ اسی وقت مہرو اور موہت بھی آ گئے۔ ملحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور آنکھوں میں نمی۔ موہت نے صحیح معنوں میں بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ خان صاحب کدھر ہیں؟ موہت نے ملحہ کا سر پیار سے تھپتھپاتے مسکراتے پوچھا۔ وہ بس چینج کر کے آ رہے ہیں۔ وہ مہرو سے لپٹ گئی۔ نہیں سوندھی سی محسوس ہوتی۔ ملحہ نے مہرماں کے دل میں اطمینان اتار دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں فریش سا کبیر خان ان کے بیچ موجود تھا۔ بے تکلفی سے موہت سے گلے ملتا، مہرماں کا حال پوچھتا۔ وہ پہلے والے کمگو کبیر خان سے بہت الگ نظر آ رہا تھا۔ پلوشہ اور زرمینے نے منٹوں میں ناشتے کی ٹیبل سجا دی۔ زرمینے کا شوہر ارباب غل اور دونوں بچے بھی موجود تھے۔ بے حد دوستانہ اور پرسکون ماحول میں گہری سانس بھرتے ہوئے مہرماں نے نظر بھر کر کبیر کی بات سنتے موہت کی طرف دیکھا۔ خوبرو سا یہ شخص ان کی زندگیوں کو کس طرح ایک نیا رخ دے گیا تھا۔ گھر والوں کے حالات کی طرف دیکھتی تو وہ اپنے رویے میں ظالم لگتا، لیکن اگر اس کا مجموعی تاثر دیکھتی تو وہ تمام افندی سے الگ لگتا، خیال کرنے والا، نرم خوب، بے حد حساس۔
بات کرتے کرتے موہد نے اچانک ہی نگاہ اس کی طرف موڑی تو اسے منہمک انداز میں اپنا جائزہ لیتے پا کر بے اختیار مسکراہٹ پاس کی۔ مہرو ہڑبڑا کر اپنی پلیٹ پر جھکی اور دل ہی دل میں اس بے وقت جائزے پر خود کو لعن طعن کی۔ بہت خوبصورت وقت گزار کر وہ دونوں واپس لوٹے تو مہرماں بہت خوش تھی۔ ملاحہ نے اپنی زندگی کے لیے بہترین ساتھی چنا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے موہد نے مسکرا کر مہرماں کی طرف دیکھا۔ خوش ہو؟ بہت خوش ہوں، کم از کم میری بہن نے تو اپنی محبت پا لی۔ مہرماں کہنا کچھ اور چاہتی تھی مگر یہ الفاظ جیسے پھسل کر اس کی زبان سے نکلے۔ موہد کی مسکراہٹ سمٹی۔ اسی وقت مہرماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یقیناً ایسے دل دکھانے والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مہرماں نے بات بدل ڈالی۔ مجھے تو آقا جان کی فکر کھائے جا رہی ہے، جب ان کو کبیر اور ملاحہ کی شادی کے بارے میں پتہ چلے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اب تک سب اچھا ہی ہوا ہے، آگے بھی اچھا ہی ہوگا، وہ مطمئن تھا۔ اور کل ولیمے کا فنکشن ہے، اس کا کیا بنے گا اگر امی ابو نہ آئے تو؟ مہرماں نے خدشہ ظاہر کیا تو موہد نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کام ہونا ہو وہ ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اس کے انداز پر مہرماں جل کر رہ گئی۔ تمہیں تو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موہد بے اختیار مسکرا دیا اور ایک نظر اس کے تپتے چہرے پر ڈالی۔ نہیں خیر، فرق تو بہت پڑتا ہے، مگر شاید مجھے عادت ہو گئی ہے ایسے جینے کی۔ ہاں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب کی نیند اڑا کر خود پرسکون نیند سونے کی۔ مہرو نے طنز کیا تو مسکراہٹ چھپا کر گویا بے یقینی سے بولا، ریئلی؟ کیا واقعی میں نے تمہاری نیندیں اڑا دی ہیں؟ شٹ اپ، میں دوسروں کی بات کر رہی ہوں، مہرو نے بے رحمی سے کہا تو مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھ کر معصومیت سے بولا، اچھا تم دوسروں کی بات کر رہی ہو، واقعی تم تو میری اپنی ہو نا؟ اس کی بات سن کر مہرو بتکی۔ فضول باتیں بند کرو اور سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اس نے ناگواری سے کہا۔ عورتوں کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ موہد نے خود کلامی کرتے گہری سانس بھری اور سامنے دیکھا۔ اس کے اس قدر ڈٹائی سے عورتیں کہنے پر مہرو پہلو بدل کر رہ گئی، مگر کوئی اعتراض کر کے وہ اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کے بعد کچھ نہ بولا۔ باقی کا سفر دونوں نے اپنی اپنی جگہ خاموشی سے طے کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بدنامی آخر کب تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ جس بات کو ہم اپنے گھر کی در و دیوار کے کانوں سے بھی بچائے ہوئے تھے، اس کا تماشا کل سارے خاندان نے دیکھ لیا۔ سہیل افندی سخت ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ سارا چچی، صدیقہ تائی اور مبین افندی خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بچیوں کی ضد نہ مانی جائے تو وہ غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں۔ شکر کریں ملاحہ عزت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ سارا چچی نے سب کے چہروں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا، گویا کچھ بھی نہ کہا مگر کہہ بھی گئے۔ تائی جان ان کے طنزیہ انداز کو سمجھتے پہلو بدل کر رہ گئیں، مگر وقت ایسا تھا کہ کچھ بول نہ سکتی تھیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آقا جان کو کیا بتائیں گے۔ ملاحہ کہاں گئی؟ اپنی بیٹی کے سسرال تک سے چھپاتا پھر رہا ہوں اس خبر کو۔ سہیل افندی کی چپتی نگاہیں اور تمسخرانہ انداز مبین افندی کی پیشانی چمکا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بات رخصتی تک جا پہنچے گی، اور اس وقت تو تم بھی نکاح والی تجویز کے حق میں تھے۔ انہوں نے سہیل افندی پر الزام الٹانا چاہا۔ نکاح سنت ہے بھائی صاحب، رخصتی فرض تھا، جو آپ نے بخیر خوبی ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ادا کیا ہے، اس میں پچھتانے والی کیا بات ہے بھلا؟ سمرا نے اندر آتے نرمی سے کہا تو سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ تائی جان کا تو بس نہ چلتا کہ اس عورت کو اس کے بیٹے سمیت کہیں دریا برد کر آتی۔ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ہمیں تم لوگوں نے، اور بات کرتی ہو حقوق و فرائض کی۔ وہ جلبلا کر بولی تو سمرا نے تعصب سے انہیں دیکھا، جو ماں تو بن گئی تھی مگر ایک ماں کی ذمہ داریاں نبھانی نہ آئی تھیں۔ اولاد کی من مرضی کا فیصلہ اگر درست ہو تو اس پر سر جھکا دینے سے والدین کی عزت بڑھتی ہے اور ذہنی سکون بھی قائم رہتا ہے بھابھی۔ ضروری نہیں کہ ہر بار بچے غلط ہی فیصلہ کریں۔ بس کر دیں بھابھی، ان میٹھی باتوں سے رجھا کر آپ ماں بیٹا نے ہماری برسوں کی عزت اور کمائی دونوں کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی بھی۔ خاندان بھر نے دیکھ لیا ہے کہ راتوں رات ملاحہ کو گھر کے ڈرائیور کے ساتھ رخصت کر دیا۔ کیا قیافے نہیں لگائے ہوں گے لوگوں نے؟ سہیل برہمی سے بولے تو سمرا نے گہری نظر سے انہیں دیکھا، پھر صدیقہ بھابھی کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں بولی، اللہ کا شکر ادا کریں بھابھی کہ اس نے آپ کی بیٹی کا نصیب اتنا بلند لکھا ہے کہ بیاہ کر لے جانے والا اس کو پلکوں پر بٹھائے گا۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو ان کے پاس ایک دو دن ہی قیافے لگانے کا ٹائم ہوتا ہے، بس آپ اس کی فکر نہ کریں۔ کل اپنی بیٹی کی مسکراہٹ پر غور کیجیے گا، وہی مسکراہٹ ہر کسی کی بیٹی کا نصیب نہیں ہوا کرتی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی یہ غلط نگاہ سائرہ چچی پر ڈالتی چلی گئیں تو وہ دانت پیس کر پہلو بدل کر رہ گئیں۔ وہ سمرا کا طنز اچھی طرح سمجھتی تھیں، اور تائی جان بھی سمرا کی تقریر سے متاثر ہو ہی جاتی اگر کبیر ان کا ڈرائیور نہ ہوتا اور افندیز کے دماغوں میں حسب نسب کا کیڑا ہر وقت کلبلاتا نہ رہتا تو۔ ابھی تو انہوں نے دل ہی دل میں سمرا پر لعنت بھیجی۔ جو بھی ہو،
वलीमे पर तो जाना ही पड़ेगा, वरना सारे खानदान को मजीद बातें बनाने का मौका मिलेगा। जो होना था वो तो हो ही चुका, अब इसे अच्छे से एंड कर देना चाहिए ताकि किसी के हाथ कोई सिरा ना लगे हालात और वाक़यात का। मुबीना फंदी बहुत दिक्कतों से खुद को कुछ बोलने पर आमादा कर पाए। ताईजान ने इस बात में सर हिलाया और अब वक्त आ गया है कि इस मुहिदा फंदी के बसात भी लपेट दी जाए। सुहेल ने सर्द मैरी से कहा तो मुबीन साहब ने मायने खेज अंदाज में उनकी तरफ देखा। आगा जान से पावर ऑफ अटर्नी ले ली जाए तो मुहिदा फंदी यहाँ से बेदखल ही समझो, उसने हमें जितना जलील करना था कर लिया, और वो जो उसने वादा किया था कि वो मेहरू को नुमैर से तलाक दिलवाएगा, इसका क्या। ताईजान को अपनी बर्बादी की शुरुआत का किस्सा याद आया। वो सब बकवास थी उसकी, अब जबकि वो सारा पैसा अकाउंट में डाल चुका है तो नुमैर का और इस बात तो नुमैर को इसकी बात तो नुमैर काहे को इसकी बात मानेगा। सोहेला फंदी ने हाथ हिलाकर गोया मक्खी उड़ाई और साथ ही ताईजान का दिल भी मुट्ठी में जकड़ा गया। फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ दे दिलाकर मामला ख़त्म कर लेंगे नुमैर के साथ। अभी तो फ़िलहाल इस खबीस को दफान करना है अपनी ज़िंदगी से। तिगनी का नाच नचा रखा है उल्लू के पट्टे ने, जाने क्या दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। मुबीन साहब ने तसल्ली दी तो सुहेल कदरे उलझ कर बोले, फरहान की झलक तो आती ही नहीं उसमें, गौर करें भाई साहब, सारी की सारी जिद और मनमानी की आदतें तो जैसे वकार की ही समेट रखी हैं उस कमबख्त ने। वो भी ऐसा ही खुदसर था। ताईजान उनके गहरे तजिए पर सर धन कर रह गई। मिली बहुत खुश है अम्मी, इतनी खुश जितनी कि मैं रहना चाहती थी मगर रह ना पाई। मेहरू ने उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर कहना शुरू किया तो वो चाहकर भी उसका हाथ झटक ना पाई। उसके लफ्ज़ों के चुनाव ने एक माँ के दिल को बांध लिया था। कबीर का ड्राइवर होना नहीं, एक अच्छा इंसान होना अहम है अम्मी। आपका दामाद आपकी बेटी को ज़िंदगी की हर खुशी देकर उसे बढ़कर एक माँ के लिए और क्या तसल्ली हो सकती है। लफाजी मत करो मेरे साथ मेहरू, ज़िंदगी भर की कालक मल दी उस लड़की ने हमारे चेहरों पर। घर के लोग ही बातें बना रहे हैं, बाहर वालों की तो बात ही अलग। उन्होंने अपना हाथ चढ़वा कर सद मेहरी से कहा, सारा चची की बातों में मत आए। एक ऊंचे खानदान में ज़बरदस्ती अपनी बेटी देखकर उन्होंने कौन सा सुकून पा लिया है अम्मी। सुकून तब मिलता है जब बेटी अपने घर में हो, सोने के निवालों के साथ गालियाँ और कोसने सुनना। ये कहाँ का हसब नसब हुआ। मेरा सर मत खाओ मेहरू और जाओ जाकर इसी सपोलिया का साथ दो जो हमारी जड़ों में जहर भर रहा है। उन्होंने तब कर कहा, सपोलिया वो नहीं अम्मी, हमारी सोचें ही जहर आलूद हैं हकीकत में। मेहरू तल्ख हो गई मगर ताईजान मजीद कुछ सुनने पर आमादा नहीं थी तो वो उन्हें समझाना अबस जानकर मायूस होकर उनके कमरे से निकल आई। कबीर वापस आया या नहीं। मोहित रात को उन्हें अखबार में से सीधा सीधा खबरें पढ़कर सुना रहा था जब एकदम से आगा जान ने पूछ लिया तो वो गड़बड़ा सा गया। जी, मुलाकात हुई थी उससे। किस कदर बदलिहाज और एहसान फरामोश निकला बदबख्त, रकम हाथ में आते ही सारी वफादारी भूल गया। आगा जान शायद दुख को गुस्से में समो रहे थे। मोहित को समझकर मुस्कुरा दिया, अखबार लपेट कर एक तरफ रखा। वो तो आया था आपसे मिलने, आपकी इयादत करने, मगर हसब नसब ने उसे आपकी दहलीज पर चढ़ने ही ना दिया। उन्होंने हंकार भरा और जरा सा घूर कर मोहित को देखा। बातें बहुत लच्छेदार करते हो तुम, मेरा ख्याल है इसे मैं अपनी तारीफ ही समझूं। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इस कमबख्त ने जुर्रत भी तो बहुत बड़ी की थी ना, सामने आता तब कत्ल कर देता उसे। वो तनफ़ुर से बोले, कमौन आगा जान आपके दोस्त का पोता है, हसब नसब में तो हरगिज़ कम नहीं, बस हालात से मार खा गया था। अब तो अल्लाह के करम से वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, ड्राइवरी का लेबल भी उतर चुका है। वो इतने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया। वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, वरना उसकी तमाम उम्र हमारी ग़ुलामी में कटती। उनकी सोच पर मोहित सर पर हाथ फेर कर रह गया। और नुमैर वाले किस्से का क्या हुआ आगा जान? वो किस्सा ख़त्म करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। उसे घर बुलाएं, पोता कहकर गले से लगाएं और मेहरू को उसके साथ रुखसत कर दें, वेरी सिंपल। उसने मुस्कुरा कर कहते चुटकी बजाई तो आगा जान का चेहरा लाल हो गया। बकवास मत करो मोहित, वाजिबुल कत्ल है वो शख्स जिसने मेरी पोती की हंसती बसती ज़िंदगी को बर्बादी की राह पर डाल दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर गन लोड कर दूँ आपको? वो खफा हुआ। तुम मुझसे फौरी तौर पर मेहरू को निजात दिलाओ, मैं बहुत धूमधाम से तुम्हारी और मेहरू की शादी करना चाहता हूँ। आगा जान की ऑफर बहुत पुरकशिश थी। मोहित को याद आ गया, आपकी हिटलर पोती की ज़िंदगी की दास्तान में मेरा कहीं भी नाम नहीं है आगा जान, ऐसा सोचिएगा भी मत। उन्हें वार्न किया, तुम वो करो जो मैंने कहा है, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। वो अब फिर से मोहित के वालोशीदा हो चुके थे। वो अपनी तमाम तर बदतमीजियों और धोखेबाजियों के बावजूद फिर से उनका लाडला पोता था, जिसमें उन्हें अपने दोनों बेटों की झलक नज़र आती थी, जिसका सीने से लगना उनकी तमाम जख्मों को मनमल कर देता था। मगर मेरी भी एक ख्वाहिश है आगा जान, अब कबीर को इसका वो मकाम दिया जाए जिसका वो हकदार है। वो संजीदा हुआ तो आगा जान ने गहरी नज़रों से उसे देखा।
کیا تم وہی کہنا چاہتے ہو جو میں سمجھ رہا ہوں؟ موہت نے ان کی نظروں میں نظریں گاڑی۔ ذات پات حسب نسب سب ختم آغا جان، اب اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے۔ دنوں میں تو لوگ بھول بھال گئے ہیں کہ کبھی وہ ڈرائیور تھا، اب تو شاید اس نے خود گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور رکھ لیا ہو۔ جو لوگ آپ کے بہت قریب رہے ہوں، وفادار رہے ہوں، ان کو دور نہیں جانے دینا چاہیے آغا جان، ورنہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس نے ان سے انہی کے انداز میں بات کی تو وہ کچھ دیر اس کی بات پر غور کرنے کے بعد بولے، واہ، بہت ماہر ہوتے جا رہے ہو حساب کتاب میں۔ آپ کے اور آپ کے بیٹوں کے زیر سایہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آغا جان، وہ عاجزی سے کہتا ان کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوا تھا۔ فاخت اور انگوری رنگ کی لمبی قامدانی میکسی میں ملبوس ملاحہ کا ولیمے کی تقریب میں الگ ہی روپ تھا۔ بات بے بات مسکراتے لب اور رخساروں پر کھلتا گلال، وہ مجسم کبیر خان کی محبت دکھائی دے رہی تھی۔ ریسیپشن پر وہ دونوں ہم قدم کھڑے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ سب سے پہلے آنے والے مہمانوں میں موہت اور مہرماں تھے۔ گرے ڈنر سوٹ میں موہت آفندی اگر غضب ڈھا رہا تھا تو گرے میرون کمبینیشن قامدانی شارٹ فراک اور کیولائٹ میں ملبوس، ہاتھ میں میرون کلچ تھامے مہرو کی جبھی نرالی تھی۔ وہ چاروں اکٹھے اسٹیج پر آ گئے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ملی، مہرو نے اسے پیار کیا۔ اور تم بھی آپی، موہت بھائی کے ساتھ پرفیکٹ میچ، وہ جب سے کہہ کر مسکرائی تو مہرو نے اسے گھوڑا، جبکہ کبیر کے ساتھ بات کرتے موہت نے ملاحہ کی بات اچھی طرح سن کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے پرفیکٹ میچ کو دیکھا۔ جواباً مہرماں نے اسے کیا ہے والی نظروں سے دیکھا تو وہ بے اختیار مسکرا کر سابقہ پوزیشن میں واپس چلا گیا۔ افندیز مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی آن پہنچے تھے۔ خاندان والوں کے آنے سے پہلے آپ لوگ پہنچ گئے تو آپ کا خاندانی وقار بھی برقرار رہے گا امی، مہرو نے آتے ہوئے ایک بار بھی جھنجھوڑ کر آئی تھی، اور شاید اسی خوف کی وجہ سے وہ لوگ جلدی چلے آئے تھے۔ سمرا بہت پیار سے ملاحہ اور کبیر سے ملی، سلامی دی، جبکہ تائی جان کا انداز روکھا پھیکا تھا۔ سلامی سبھی نے مارے باندھے دی۔ اسی اثناء میں مہمان آنا شروع ہو گئے تو سب کے لیے ایک خوشگوار ماحول کی ایکٹنگ کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ رشتہ داروں سے باتوں کے دوران تائی جان کی نظر بھٹک کر اسٹیج کی طرف جاتی تو ملاحہ اور کبیر کی خوبصورت جوڑی پر ہر بار ان کی نگاہ کو چھٹکا دیتی، مگر دل پر لگی مہریں پکی تھیں، ہر بار ہوں کہہ کر نظر پلٹا لیتی۔ بھئی صدیقہ، تم تو خوبصورت دامادوں میں بازی لے گئی ہو، لوگ شادیوں میں دلہنوں کو دیکھتے ہیں اور ہم تمہارے دامادوں کو دیکھ دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے رشتے کی بے تکلف جیٹھانی سے کہہ رہی تھیں۔ دل صاف ہوتا تو وہ مسکرا کر ان تعریف کو وصول کرتی، مگر دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا، سو اگلے کا خلوص بھی طنز لگا، جبراً مسکرا کر جیسے کسی نے کنپٹی پر بندوق تان رکھی ہو۔ آغا جان کی خرابیت طبع کے جھوٹے سچے قصے سناتی وہ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ میں آج امی کی طرف چلی جاؤں؟ ملاحہ نے کھانے کے دوران کسی کی توجہ نہ پا کر کبیر سے اجازت لینا چاہی تو وہ کڑاہا، اتنی مشکل سے تو اس طرف آئی ہو، اب پھر امی کی طرف؟ ملاحہ کو ہنسی آ گئی۔ طے پایا کہ کسی روز اکٹھے آفندی ہاؤس جائیں گے، فی الحال مکلاوے کی اس رسم کو رہنے ہی دیا جائے کیونکہ کسی کا بھی موڈ سیدھا نہیں لگ رہا۔ فوٹوگرافر بھی سب کو مسکرانے کا کہہ کر تھک گیا تھا اور پھر جلد ہی بہانہ بنا کر سب اٹھ گئے۔ کال آئی ہے آغا جان کی طبیعت خراب ہے۔ جن رشتہ داروں نے آغا جان کی عیادت کا سوچا ان سے فی الحال معذرت کر لی گئی، دل کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے رشک لگانے سے منع کر رکھا ہے۔ تائی جان کے اس دبنگ جملے کے بعد کس کی مجال کہ آفندی ہاؤس کا رخ بھی کرتا؟ اب دل میں سب جو بھی سوچیں ان کی بھلا سے۔ طلال آج بہت عرصے بعد تزئین انسانوں والے موڈ میں لوٹی اور اسے پکارا، ورنہ جب سے طلال کا اس روز مہرو کی طرف سے دوبارہ رجحان دیکھا تو وہ اس سے کھنچ سی گئی تھی، اور طلال اس کے تو دل کی تو وہ جانے یا اس کا اللہ، اسے تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ کیا محبت دوبارہ نہیں ہو سکتی؟ تزئین کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، مگر طلال کو جھٹکا اس کے لہجے کے بجائے اس کے سوال نے لگایا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ ہر وقت نکسک سے تیار رہنے والی تزئین کب اس ملگجے روپ میں آئی؟ طلال نے کبھی غور ہی نہ کیا۔ جنہیں محبت نہ ملے اگر وہی قابل ہمدردی ہوا کرتے ہیں تو کیا میں تمہاری ہمدردی کے لائق بھی نہیں ہوں طلال؟ مجھے بھی تو تم سے محبت نہیں ملی۔ اس کی آواز رند گئی۔ طلال تھکی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ خالی دل کسی کو محبت کیا دے گا؟ مگر اس خالی دل کو کسی اور کی محبت سے بھرا بھی تو جا سکتا ہے نا؟ وہ پر امید تھی۔ گزرے وقت نے اسے احساس دلایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف سم بھاگ کر محض زندگی کو ضائع کر رہے تھے۔ جو مل گیا اس کی قدر نہیں تھی اور جو کبھی نہ ملنے والا تھا اس کے پیچھے بے سود بھاگ رہے تھے۔ طلال نے قدرے توقف کے بعد تکیے پر اپنا بازو دراز کیا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر اس کے پہلو میں آ گئی اور سر اس کے بازو پر رکھ لیا۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ تم سے کبھی بھی لڑائی نہیں کروں گا تاکہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے، وہ لاڈ سے بولی تو۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تم سے کبھی بھی لڑائی نہیں کروں گی تاکہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے،
وہ لاڈ سے بولی تو طلال کے ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئی ایم سوری، تزین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بھی بہت سی غلطیاں ہیں طلال، میں بھی بہت شرمندہ ہوں، مگر تم جانتے ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں سے محبت کی ہے۔ وہ اسے مان دے رہی تھی اور یہ بات طلال سے اچھی طرح اور کون جانتا۔ سو نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ مہرو کی یاد ایک بے وفا کی بیوقوفی کی کسک کی صورت شاید اس کے دل میں ہمیشہ کی طرح رہ جانے والی تھی۔ طلال نے آنکھیں موند لی تھیں۔ آج بہت دنوں کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو نمیر افندی کے نمبر سے کال آئی۔ ایک نظر سوئی ہوئی زرنگار پر ڈال کر اس نے رنگ ٹون بند کر دی، مگر نمیر افندی کا نام مسلسل اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ مہرماں ساکت نظروں سے اس کا نام دیکھتی بے آواز فون مسلسل تھرک رہا تھا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف کا لہجہ سنجیدہ تھا، نہ کوئی شوخی نہ شرارت۔ کس لیے فون کیا ہے وہ بتاؤ، وہ رکھائی سے بولی۔ نام تو تمہارا مہرماں ہے مگر بہت بے مہر ہو تم، وہ بے اختیار ہی شکوہ کر بیٹھا۔ مہرماں نے لب بھینچ کر پھر تلخی سے کہا، اور میں زندگی کی بے مہری کا شکوہ کس سے کروں؟ تمہیں تو زندگی اب خود نوازنے کے لیے کھڑی ہے مگر تم مغرور اسے لفٹ ہی نہیں کراتی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اتنا مجھے ستاتی ہو، اتنے نخرے کہاں سے لاتی ہو۔ اب وہ یقیناً شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ مہرماں کا تن بدن جھلس سا اٹھا۔ اس کی زندگی کو جلتے الاؤ میں دھکیل کر وہ خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ تم خوش ہو سکتے ہو، مسکرا سکتے ہو کیونکہ تمہیں زندگی نے کانٹوں پر نہیں گھسیٹا۔ واہ خوب، اور یہ کہہ کسے رہی ہو؟ وہ جو خود 14 سالوں تک ننگے پاؤں کانٹوں پر چلتا رہا۔ تو بدلہ لے لیا نا ان 14 سالوں کا مجھ سے؟ وہ تلخ ہوئی۔ میں نمیر وقار افندی آقا جان سے ملنا چاہتا ہوں، اب وقت تم بتاؤ کہ کب؟ وہ اٹل لہجے میں بولا تو مہرماں ساکت رہ گئی۔ آقا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے تو ان سے بدلہ لینا ہے نا، وہ رکھائی سے بولا۔ بدلہ تو تم نے لے ہی لیا، اب اور کیا تماشا لگانا چاہتے ہو؟ مہرون نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس سارے کھیل کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ مطمئن تھا۔ اس کے انداز پر مہرماں جھٹک کر رہ گئی۔ وہ انجام میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اس کا تنفس تیز تر ہوا۔ جس طرح دنیا سے چھپ کر تم نے یہ نکاح کیا ہے اسی طرح مجھے آزاد کر دو۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنے کیے پر پشیمان ہو اور اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے بہترین ازالہ یہی ہے۔ اس کے بے مہر الفاظ نے نمیر کو کئی لمحوں تک خاموش کروا دیا۔ میں آقا جان کے سامنے آ کر تمہارے ساتھ اپنے رشتے کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو بھی کرو وہ تمہارا سر درد ہے، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، مہرماں نے قطعی انداز میں کہا۔ تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، مگر میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں نے غلطی کی جو تمہیں محبت کے بجائے نفرت اور بدلے کے لیے چنا۔ انسان ہونا اکثر بہت قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی، وہ بوجھل انداز میں بولا۔ جب اپنی حیثیت میں سامنے آؤ گے تب میرا بھی فیصلہ دیکھ لینا، جس طرح تم نے سنگ دل ہو کر میری زندگی کا فیصلہ کیا تھا اسی طرح میں بھی کروں گی۔ مہرماں اس کی بات کاٹ کر بولی تو وہ چپ رہ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ میں داستان میں قابل ہمدردی ہوا تو تم میرا ساتھ دو گی، تو کیا عذرائے ہمدردی باقی کی زندگی میرے ساتھ نہیں گزار سکتی؟ کمال معصومیت تھی۔ غصے میں ہونے کے باوجود مہرماں شش کر اٹھی۔ ہاں، آج یہ زندگی تو میری تم ویسے ہی برباد کر چکے ہو، باقی میں خود تم سے ہمدردی کر کے برباد کر لوں۔ نمیر افندی، مرد بنو مرد اور اپنا بدلہ پورا کرو، مہرماں نے تلخی سے کہتے جیسے اسے تیش دلانے کی کوشش کی۔ بدلہ ہی تو لے رہا تھا، درمیان میں یہ کمبخت دل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ انسان اپنے دل پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہے؟ وہ کڑھا، ویسے ہی جیسے میں نے طلال سے شادی نہ ہونے پر رکھا تھا، مہرماں نے برجستہ کہا تو دوسری طرف وہ گویا تڑپ ہی گیا، لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ تم اب بھی اس خبیث شخص کو یاد کرتی ہو؟ یادوں کا کیا ہے، تم بھی تو تمام گلی سڑی بدبودار یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے بدلے کی راہ پر چل رہے ہو۔ تم گواہ ہو مہرو، میں افندیس کی طرح سنگ دل نہیں بن سکا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے ترم خان کو کسی نہ کسی عورت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ وہ سنجیدہ بات کرتے کرتے ایک دم پٹری سے اترا۔ فضول باتیں مت کرو، جب سامنے آؤ گے تو میرا فیصلہ بھی سن لینا۔ اگر آغا جان نے تمہیں زندہ چھوڑا تو تم تو ان کی منت کر سکتی ہو کہ مجھے تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے۔ دوسری طرف کمال کا اعتماد تھا۔ اتنے ہینڈسم شوہر کے لیے تو لڑکیاں خواب دیکھا کرتی ہیں، دیکھتی ہوں گی جنہیں ملتا نہ ہوگا، مجھے تو ایسے ہی زبردستی کا مل گیا، وہ رکھائی سے بولی تو نمیر ہنس دیا۔ چلو ٹھیک ہے مسز، پھر ملاقات ہوگی آغا جان کے سامنے، تب تم خوب تیر آزمانا، ہم جگر آزمائیں گے، مگر یہ یاد رکھنا تمہیں مخالف کیمپ میں دیکھ کر دل بہت دکھے گا میرا۔ واہ، دوسروں کے دل دکھانے والوں کو اپنے دل کے دکھنے کا کتنا خیال ہے۔ خیال تو اب تمہارا
خود سے بھی زیادہ ہے مہر، اور یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، مگر مانتی نہیں۔ میں ساری زندگی تمہاری دی ہوئی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ مہرماں نے مصنوعی جمائی لی۔ ٹھیک ہے، جب تم آغا جان کے سامنے آنے کی ہمت جمع کرو گے، باقی کا فیصلہ وہیں ہوگا، تب تم دیکھنا سخت سے سخت سزا دوں گی۔ مہرماں نے طنز سے کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ نمیر نے گہری سانس بھرتے موبائل کو دیکھا اور اسے تکیے کے باعث بستر پر ڈال دیا۔ چت لیٹ کر چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی زندگی میں پلاننگ کرتے ہوئے نہ سوچا تھا کہ آفندیز میں سے کوئی لڑکی اس طرح اسے شکست دے جائے گی، اور شکست بھی ایسی کہ جسے پانے کے بعد مطمئن تھا، شاداں فرحاں تھا۔ اپنی کیفیت پر وہ اتنی بار حیران ہو چکا کہ اب تو بس سرنڈر کر دیا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی تو اسے خیال آیا کہ کافی عرصے سے اسے بچپن کا وہ تنگ کرنے والا خواب دکھائی نہ دیا تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ ایک دم آنکھیں کھول دی تو کیا محض ایک لڑکی کے لیے؟ ایک سوچ اس کی انا کو تازیانہ بن کر لگی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ چشمِ تصور میں جگمگایا تو وہ بے اختیار ہلکے سے مسکرا دیا اور داہنی سائڈ پر کروٹ لے کر آنکھیں موندتے ہوئے طمانے سے بڑبڑایا، ہاں، بس ایک بہت خاص لڑکی کے لیے۔ ملحہ کہاں ہے؟ ذرا اسے بھیجو میرے پاس۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے وہ لڑکی ایک بار بھی میری خیریت پوچھنے نہیں آئی۔ تائی جان چائے لے کر آقا جان کے کمرے میں گئیں تو آگے ان کا انداز غیر معمولی تھا۔ تائی جان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ جی اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میری طبیعت سے زیادہ تو خراب نہیں ہوگی اس کی طبیعت، انہوں نے خفگی سے کہا تو تائی جان نے تو نکلا۔ جی آقا جان، ابھی تو وہ ایک دوست کی طرف گئی ہے، آتی ہے تو بھیجتی ہوں آپ کے پاس۔ ان سے ڈھنگ کا بہانہ بھی نہ بنایا گیا۔ ابھی تو اس کی طبیعت خراب تھی اور ابھی وہ دوست کے گھر جا پہنچی۔ واہ، بہت خوب، وہ آتی ہے تو اسے فوراً میرے کمرے میں بھیجو۔ سرد مہری سے انہوں نے بات ختم کرنے والے انداز میں حکم دیا تو وہ گرتی پڑتی اپنے کمرے میں آئیں۔ آفس کال کر کے مبین صاحب کو ساری بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ملحہ کو بلواؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ آخر حل یہی سوچنا جو انا پر پیر رکھنے کے مترادف تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تائی جان کو رونا آنے لگا، مگر یہ جائے رفتن نہ پائے مانند کے مصداق انہیں یہ کام بھی کرنا پڑا۔ اگلے ایک گھنٹے میں ہنستی مسکراتی بے حد فریش تھی ملحہ اور کبیر وہاں موجود تھے۔ تائی جان کی تیوری پر بل پڑے، مگر مہرو کچھ اس قدر ان کی آؤ بھگت میں مصروف تھی کہ ان کی پیشانی کے بل شاید کسی نے گنے ہی نہیں۔ تم اکیلی ملنے جاؤ گی آغا جان سے؟ انہوں نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی خاطر رکھائی سے کہا۔ نہیں امی، کبیر میرے ساتھ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر رسان سے بولی تو ان پر جیسے کسی نے کھولتا پانی ڈال دیا۔ فضول باتیں مت کرو ملحہ، کیوں ان کی جان لینا چاہتی ہو؟ انہوں نے دبے لہجے میں کہا تو ملحہ کو برا لگا۔ تو پھر مجھے بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اگر اتنے ہی اعتراضات ہیں آپ کو؟ ڈونٹ وری ملحہ، تم مل لو ان سے، کبیر نے نرمی سے کہا، مگر ملحہ کا منہ ٹھیک نہ ہوا۔ اوہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو۔ موہد مسکراتا ہوا آیا تو کبیر سے مانکا ہوا، ملحہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تائی جان نے نفرت سے اس کو دیکھا، یہی شخص اس گھر کا شرازہ بکھیرنے کا باعث تھا۔ آغا جان سے ملے نہیں تم لوگ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ این او سی ملے تو نہ، ملحہ نے سر جھٹکا، مگر کچھ سوچ کر موہد اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، آغا جان جاگ رہے ہیں تو بلواؤں گا تمہیں۔ فرزین محبت بھرے انداز میں سجی سوری ملحہ کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اپنی دوست سے کرنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں تھیں۔ چچی جان تو بس نظروں ہی نظروں میں ملحہ کے کپڑے جولری کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کبیر کے لیے کسی کے پاس لفٹ نہ تھی، مگر ملحہ، فرزین اور وہ آپس کی خوش گپیوں میں اس طرح مصروف تھے کہ تائی جان بس دانتوں پر دانت جمائے بیٹھی تھی۔ یہ لیں جی، میں نے سوچا کہ اسپیشل مہمانوں سے ملوانے کے لیے آغا جان ہی کو لے آیا جائے۔ آغا جان کو ویل چیئر پر بٹھا کر موہد خوش دلی سے کہتا لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر قیامت خیز خاموشی چھا گئی۔ کبیر اور ملحہ کو ایک ہی صوفے پر بے تکلفی سے بیٹھے دیکھ آغا جان کے تاثرات یکلخت بدلے۔ ملحہ سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کبیر بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان دنگ سے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ تائی جان کا رنگ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا۔ ایک واحد موہد افندی تھا جس کے ہونٹوں پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔